ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے اسی آج کا ہمارا درس ہے کہ علم غیب کے ثبوت کے بیان میں اس میں 6 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل میں آیت قرآنیہ سے ثابت کریں گے، قرآن کی آیتوں سے۔ دوسری میں احادیث کریمہ پیش کی جائے گی۔ تیسری میں احادیث کے شارحین کے اقوال پیش کیے جائیں گے جو اس کو شرح کرتے ہیں، جس کی احادیث کی جو شرح لکھتے ہیں، جنہوں نے شرح کی ہے، ان شارحین کے اقوال پیش کیے جائیں گے۔ چوتھی فصل میں علماء امت اور فقہائے کرام کے اقوال، اور پانچویں میں خود منکرین کی کتابوں سے ثبوت، چھٹی میں عقلی دلائل اور اولیاء اللہ کے علم غیب کا بیان۔ ٹھیک، یہ 6 فصلیں، 6 چیپٹر انہوں نے باندھا ہے، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ پورا رمضان تک کا وقت نکل جائے، یا 1 مہینہ تو تقریباً نکلے گا۔ تو پہلی فصل آیت قرآنیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، یہ ذہن میں رکھیں کہ تمام انبیاء کرام کو جتنا علم حاصل ہے وہ تمام نبی پاک کو حاصل ہے، بلکہ آپ کا علم ان سے زیادہ ہے نا۔ اب یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کے علم، آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، تمام چیزوں کے، ایوری تھنگ، جس چیز، جس شے پر آپ تھنگ بول سکتے ہو، آپ اسے چیز بول سکتے ہو، آپ اسے شے بول سکتے ہو، وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں۔ اگرچہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کے کئی ہزار سال بعد آج موبائل نکلا ہے، لیکن وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم میں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یعنی تمام چیزیں حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام سکھایا گیا، علم دیا گیا، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کس زبان میں کیا کہتے ہیں، اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں، فارسی میں کیا کہتے ہیں، مراٹھی میں کیا کہتے ہیں، ہندی میں کیا کہتے ہیں، کنڑا میں کیا کہتے ہیں، تمل میں کیا کہتے ہیں۔ جتنی زبانیں دنیا میں ہیں، جتنی زبانیں حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائی گئی، اتنی زبانیں تو دنیا میں پائی نہیں جاتی ہیں، تقریباً 6 لاکھ زبان۔ اگر آپ 200-250 ملک، 250 کنٹری اگر شمار کر لو دنیا کی، اور ہر کنٹری میں منیمم 20 زبان بھی پکڑ لو، تو زیادہ سے زیادہ 2 لاکھ سے 2.5 لاکھ یا 4 لاکھ سے 5 لاکھ زبان ہوگی۔ میں کس لحاظ سے بول رہا ہوں؟ لہجے کے لحاظ سے بول رہا ہوں، ٹون کے لحاظ سے بول رہا ہوں، ہے نا۔ ہر 2-5 کلومیٹر پہ آپ کو ٹون الگ ملے گی۔ مراٹھواڑے والے زیادہ بہتر جانتے ہیں یہ، ہر 2 کلومیٹر پہ کہ گھاٹ میں رہنے والے مراٹھی الگ لہجے میں بول رہے ہیں، اور پھر کوکن پٹے میں رہنے والے الگ لہجے میں بول رہے ہیں۔ میں لہجے کی بات کر رہا ہوں۔ یو پی بہار میں چلے جاؤ، ہر 4-5 کلومیٹر میں لہجہ بدلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں، اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک کنٹری میں آپ 200 زبان 400 زبان بھی پکڑ لو تو تب بھی جا کے 6 لاکھ نہیں ہوتی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو 6 لاکھ زبانوں کا علم دیا گیا، اور تمام اشیاء کا نام بتایا گیا کہ اس کا یہ نام ہے۔ ٹھیک، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کی، یعنی وہ اشیاء جن کا نام حضرت آدم کو سکھایا گیا وہ ملائکہ پر یعنی فرشتوں پر پیش کی گئی، فرشتوں کے سامنے لائی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بتاؤ یہ کیا ہے، بتاؤ اس کا کیا نام ہے، یہ کیا چیز ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے میرے پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہم نہیں جانتے مگر اتنا ہی جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تم بتاؤ، تو حضرت آدم نے سب کا نام بتایا۔ تو اس آیت کے تحت تفسیر مدارک میں ہے، میں معنی پڑھتا ہوں، اس کا مفہوم ڈائریکٹ پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں۔ حضرت آدم کو تمام چیزوں کے نام بتانے کے معنی یہ ہیں کہ رب تعالیٰ نے ان کو وہ تمام جنسیں دکھا دی جس کو پیدا کیا ہے، اور ان کو بتا دیا کہ اس کا نام گھوڑا، اس کا نام اونٹ، اس کا نام فلاں۔
حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ان کو ہر چیز کے نام سکھا دیے، یہاں تک کہ پیالہ اور ڈوئی کے نام بھی سکھا دیے گئے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز کے نام بھی سکھا دیے گئے۔ تفسیر خازن میں اسی آیت میں یہی مضمون بیان فرمایا، اور اتنا اور بھی زیادہ فرمایا، وقیل علم آدم الاسماء الملائکتی وقیل اسماء ذریتہ وقیل علمہ اللغات کلہا۔ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کو تمام فرشتوں کے نام سکھا دیے، اور کہا گیا ہے کہ ان کی اولاد کے نام، اور کہا گیا ہے کہ ان کو تمام زبانیں سکھا دیں۔ تفسیر کبیر میں اسی آیت کے، اب یہ تفسیر کی کتابیں ہیں سب، وہ تفسیر مدارک تھی پہلی والی، پھر تفسیر خازن، اب تفسیر کبیر۔ یہ تفسیر کبیر میں ہے، عربی عبارت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے اوصاف اور ان کے حالات سکھا دیے، اور یہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں، اور یہی مشہور ہے کہ مراد مخلوق میں سے ہر حادث کی جنس کے سارے نام ہیں جو مختلف زبانوں میں ہوں گے، جن کو اولاد آدم آج تک بول رہی ہے، عربی، فارسی، رومی وغیرہ۔ یعنی ایک ہی چیز ہے، الگ الگ لینگویج میں، الگ الگ زبانوں میں اس کو الگ الگ نام دیا جاتا ہے نا، اور الگ اس کی معنی ہوتے ہیں، لیکن شاید چیز ایک ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک، کہ جیسے پیالہ ہے، پیالہ کو اردو میں کچھ کہیں گے، انگلش میں کچھ کہیں گے، مراٹھی میں کچھ کہیں گے، ہندی میں کچھ کہیں گے، لیکن شے تو ایک ہی رہے گی، اس کی حقیقت تو ایک ہی ہے، پیالہ ہونا۔ تو وہی ایک چیز کے جتنے نام ہیں، سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھا دیا۔ یہ حضرت آدم کے علم کی بات ہو رہی ہے ابھی، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا جز ہے، حصہ ہے، پارٹس ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تفسیر ابو سعود میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ کہا گیا ہے کہ حضرت آدم کو گزشتہ یعنی گزرے ہوئے اور آئندہ یعنی آنے والی چیزوں کے نام بتا دیے، اور کہا گیا ہے کہ اپنی ساری مخلوق کے نام بتا دیے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ساری مخلوق کے نام بتا دیے، عقلی، حسی، خیالی، وہمی چیزیں بتا دی، اور ان چیزوں کی ذات، ان کے نام، ان کے خاصے، ان کی پہچان، علم کے قواعد، یعنی بیسک آف علم جو ہوتا ہے، بیسک آف نالج، یعنی مطلق بیسک آف نالج، چاہے پھر وہ جو بھی علم ہو، جس فن میں بھی ہو، علم دنیا ہو یا علم دین ہو، علم تصوف ہو یا علم فلکیات ہو، علم ارضیات ہو، علم نباتات ہو، جمادات ہو، جو ہو، جس چیز کا بھی علم ہے، ان تمام کے قواعد، ہنروں کے قانون، ان کے اوزاروں کی تفصیل، ان کے استعمال کے طریقے کا علم حضرت آدم کو الہام فرمایا۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ اور حضرت آدم کو چیزوں کے حالات سکھائے، اور جو کچھ ان میں دینی و دنیاوی نفع ہیں وہ بتائے، اور ان کو فرشتوں کے نام، ان کی اولاد اور حیوانات و جمادات کے نام بتائے، اور ہر چیز کا بنانا بتایا کہ یہ چیز کیسے بنائی جاتی ہے، تمام شہروں اور گاؤں کے نام، پرندوں اور درختوں کے نام، جو ہو چکا یا جو کچھ بھی ہوگا ان کے نام، اور جو قیامت تک پیدا فرمائے گا ان کے نام، اور کھانے پینے کی چیزوں کے نام، جنت کی ہر نعمت، غرض کے ہر چیز کے نام بتا دیے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں سکھائی گئیں۔ کتنے لاکھ؟ 7 لاکھ زبانیں۔ ان تفسیروں سے اتنا معلوم ہوا کہ ما کانا وما یکون، یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہوگا، اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ ما کانا وما یکون۔ ما کانا وما یکون کے سارے علوم حضرت آدم علیہ السلام کو دیے گئے، زبانیں، چیزوں کے نفع و ضرر، بنانے کے طریقے، آلات کا استعمال، سب دکھا دیے۔ لیکن اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو تو دیکھو، حق یہ ہے کہ یہ علم آدم میرے آقا کے دریا کا ایک قطرہ یا میدان کا ایک ذرہ ہے۔ علم غیب ہی کو ثابت کر رہے ہیں، لیکن پہلے بتا رہے ہیں دیکھو ذکر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علوم عطا فرمایا،
اور یہ جن چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو نص قطعی کا انکار لازم آیا نا، کہ جس چیز کے علم کا انکار آپ نبی پاک کی ذات سے کر رہے ہو تو وہ چیزیں تو حضرت آدم کو اللہ نے دی، اس کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں، اور حضرت آدم کا علم نبی پاک کے علم کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، تو گویا کہ آپ نص قطعی کا انکار کر رہے ہو۔ جب نص قطعی کا انکار کرو گے تو نص قطعی کا منکر کافر ہو جائے گا۔ ٹھیک، آگے چلیں۔ شیخ ابن عربی، یہ ابن عربی نام سنا ہے کبھی؟ ابن عربی نام سنا ہے؟ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ ابھی جتنے لوگ ارطغرل دیکھ کے آئے نا وہی ابن عربی ہے، معاذ اللہ اس میں، اسی لیے اس وقت جب چلا تھا میں تو یہاں تھا نہیں، ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو اس وقت ہمارے علماء اس کا اسی لیے رد کر رہے تھے کہ ہمارے کیسے کیسے بزرگوں کو ٹی وی میں لا کے دکھا دیا جاتا ہے، کوئی بھی فاسق و فاجر ان کا چہرہ اور ان کا روپ دھار لیتا ہے، کہ ہمارے بزرگ ایسے ہی تھے، ننگے پنگے گھومنے والے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ شیخ ابن عربی فن تصوف کے بہت بڑے امام ہیں، سمجھے، کہ بڑے بڑے علماء سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بھی ان کا نام لیتے ہیں تو پہلے ان کے نام کے آگے القابات لگاتے ہیں، اس کے بعد ان کا نام لیتے ہیں، وہ شیخ ابن عربی ہے۔ تو شیخ ابن عربی فتوحات مکیہ باب دہم میں فرماتے ہیں، اول نائب کان لہ صلی اللہ علیہ وسلم و خلیفتہ آدم علیہ السلام، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور نائب آدم علیہ السلام ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اور آپ کے نائب وہ کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ہیں۔ معلوم ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں۔ خلیفہ اس کو کہتے ہیں جو اصل کی غیر موجودگی میں اس کی جگہ کام کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پاک سے قبل سارے انبیاء حضور کے نائب تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ مولوی قاسم صاحب نے بھی تحذیر الناس میں لکھا ہے، جیسا کہ ہم بیان کریں گے۔ خلیفہ کے علم کا یہ حال ہے تو سوچیں ذرا، جس کے خلیفہ ہے اس آقا کا کیا حال ہوگا۔ نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں ہے، انہ علیہ السلام عرضت علیہ الخلائق من لدن آدم الى قیام الساعة فعرفهم كلهم كما علم آدم الاسماء كلها۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری مخلوقات از حضرت آدم تا روز قیامت پیش کی گئی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے جو کچھ پیش ہوگا روز قیامت تا روز قیامت، یعنی قیامت کے دن تک کی چیزیں ساری مخلوقات آپ کے سامنے پیش کی گئی، پس ان سب کو پہچان لیا آپ نے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سب نام سکھائے۔ اس عبارت سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو جانتے پہچانتے ہیں۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ یہ آیت نمبر 2 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ تفسیر عزیزی میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نور نبوت کی وجہ سے ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں، ہر دیندار کے دین کو جانتے ہیں کہ اس کا دین کیسا ہے، کہ دین کے کس درجے تک پہنچا ہے، اور اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے، اور کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانے ہے، کہ کیوں یہ ترقی نہیں کر رہا ہے۔ ترقی کی مراد یہ نہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ جاب میں کمپنی میں میرے کو پوزیشن کیوں نہیں حاصل ہو رہی، نہیں، ایمان کے معاملے میں ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے، درجات کے معاملے میں ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ ترقی تو کون سا حجاب اس کی ترقی سے مانے ہیں۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گناہوں کو، تمہارے ایمانی درجات کو، اور تمہارے نیک و بد اعمال کو، اور تمہارے اخلاص اور نفاق کو پہچانتے ہیں، یعنی ہر فعل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ لہٰذا ان کی گواہی دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں قبول اور واجب العمل ہے۔
اب اسی آیت کے تحت دیکھو کیا مطلب اس کا، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہے نا، کہ یہ جو رسول ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نگہبان ہیں اور تم پر گواہ ہیں۔ تو کس چیز کی گواہ؟ تو تفسیر عزیزی میں بتایا کہ جب لوگوں کے ہر عمل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ ہیں تبھی تو نبی پاک گواہی دیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ وہ کیسے گواہی دیں گے، کیسے گواہ ہیں، اور گواہی آپ کہاں دیں گے اور کس طور پہ دیں گے، یہ سماعت فرمائے، آگے انشاءاللہ آتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے ماتحت ہے کہ یہ اس بنا پر ہے کہ کلمہ شہید میں وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، شہید ہے نا، تو شہیدہ کلمہ شہید میں محافظ اور خبردار کے معنی بھی شامل ہیں۔ اس معنی کے شامل کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ کسی کو عادل کہنا اور صفائی کی گواہی دینا گواہ کے حالت پر مطلع ہونے سے ہو سکتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں پر گواہی دینے کے معنی یہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر دیندار کے دینی مرتبہ کو پہچانتے ہیں، پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے گناہوں کو، ان کے ایمان کی حقیقت اور ان کے اچھے برے اعمال کو اور ان کے اخلاص کو اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے پہچانتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی قیامت میں ساری امتوں کے یہ حالات جانے گی مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے۔ نبی پاک کی امت بھی جانے گی یہ چیز، لیکن کیسے جانے گی؟ قیامت میں جانے گی، امت قیامت کے دن جانے گی، لیکن کیسے جانے گی؟ ساری امتوں کے حالات جانے گی، جو امت گزر چکی ہے نا ان تمام امتوں کے حالات جانیں گے اور انبیاء کرام کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو کیسے دیں گی گواہی؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہی سے ہے، آپ کی عطا سے ہے، آپ کی برکت سے ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ دیکھیں آگے تفسیر خازن میں اسی آیت کے ماتحت ہے ثم یؤتی بمحمد علیہ السلام فیسألہ عن حال امتہ فیزکیہم ویشہد بصدقہم، پھر قیامت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا، پس رب تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی امت کے حالات پوچھے گا، تو آپ ان کی صفائی کی گواہی دیں گے اور ان کی سچائی کی گواہی دیں گے۔ پوری امت کی بات ہو رہی ہے ادھر، یعنی ہم بھی اس میں شامل ہیں، آنے والے لوگ بھی، ہمارے بچے اور ہمارے بچوں کے بچے، وہ سب شامل ہیں قیامت تک جتنے آئیں گے، اور سب کی گواہی نبی پاک دیں گے، ان کی پاکیزگی کی اور ان کی دینداری کی۔ تو آگاہ ہوں گے تبھی تو دیں گے نا۔ گواہی دینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں یہاں پر 9:15 سے 9:30 سے درس دے رہا ہوں، اس کے گواہ کون ہیں؟ آپ لوگوں نا، مسجد کی کمیٹی کے ممبران تھوڑی ہے جو گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ محلے والے تھوڑی ہے جو گھر پہ بیٹھے ہیں، جو حاضر ہے وہ گواہ ہے نا، اور جو حاضر ہوتے ہیں وہی تو گواہی دیتے ہیں، جسے آئی وٹنس کہا جاتا ہے۔ کورٹ میں بھی جاتے ہیں، کورٹ کچہری میں بھی تو پوچھتا ہے نا جج، بھائی تم نے کیا سنا کہ دیکھا، اور جو آئی وٹنس ہوتا ہے وہ سب سے معتبر ہوتا ہے، اس کی گواہی کے آگے کچھ نہیں سنا جاتا، کچھ نہیں دیکھا جاتا، اس پر جرح کرے گا وکیل استغاثہ، ٹھیک ہے، وہ جرح کرے گا، جرح کر لیا، اس کو غلط ثابت کر دیا تو ٹھیک، ورنہ بات ختم ادھر ہی، اور اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا جائے گا، اس کے خلاف فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو آئی وٹنس کس کو کہتے ہیں؟ جو آنکھ سے دیکھا ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے رہے ہیں۔ تو وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہی معنی ہے اس آیت کا کہ ہم پر نگہبان ہیں، ہم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہر فعل سے آپ آگاہ ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے برے اعمال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کریم میری امت کی مغفرت فرما، آپ اس پہ نادم ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور جب اچھے اعمال پیش ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک، آگے سنیں تفسیر مدارک پارہ 2 سورہ بقرہ میں اسی آیت کے ماتحت ہے فَيُؤْتَى بِمُحَمَّدٍ فَيَسْأَلُ عَنْ حَالِ أُمَّتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيَشْهَدُ بِعَدَالَتِهِمْ، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور آپ کی امت کے حال پوچھے جائیں گے، پس آپ اپنی امت کی صفائی بیان کریں گے اور ان کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے، لہٰذا حضور تمہاری عدالت کو جانتے ہیں۔ ٹھیک، عادل ہونے کی گواہی دیں گے۔ عادل مطلب یہ سچ کہہ رہا ہے،
میری امت جو کہہ رہی ہے وہ سچ کہہ رہی ہے. کس معاملے میں سچ کہہ رہی ہے؟ تو اسے سماعت فرمائے کہ اس آیت میں اور ان تفاسیر میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن دوسرے انبیاء کرام کی امتیں بارگاہ الہی میں عرض کریں گی کہ ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر نہ پہنچا. سمجھ میں آئی بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں ان تمام کی امتیں کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کریں گی کہ مولا کریم ہمارے پاس تیرا کوئی پیغمبر ہی نہیں پہنچا. اگر وہ پہنچتا تو ہم تیرے پہ ایمان لے آتے، وہ پہنچے ہی نہیں تو ہم کیسے ایمان لاتے. جب وہ یہ کہیں گی تو ان امتوں کی نبی عرض کریں گے کہ خدایا ہم ان میں گئے، تیرے احکام پہنچائے، مگر ان لوگوں نے قبول نہ کیے. رب تعالیٰ کا انبیاء کو حکم ہوگا کہ چونکہ تم مدعی ہو اپنا کوئی گواہ لاؤ. انبیاء کرام کو حکم ہوگا کہ تم مدعی ہو تو تم گواہ لاؤ. تم گئے تھے اور تم نے ہمارا پیغام امتوں تک پہنچایا، اس کے گواہ کون ہیں؟ گواہ لے کے آؤ. تو وہ تمام انبیاء کرام اپنی گواہی کے لیے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کریں گے اور مسلمان گواہی دیں گے کہ خدایا تیرے پیغمبر سچے ہیں، انہوں نے تیرے احکام پہنچائے تھے. ان دو باتیں تحقیق کے لائق ہیں. وہ کیا؟ اول یہ کہ یہ مسلمان گواہی کے قابل ہیں یا نہیں، ہے نا. جب گواہ جو ہے گواہی دیتا ہے تو دیکھا جاتا ہے نا بھائی یہ گواہی کے لائق ہے بھی یا نہیں، کہیں مردود الشہادہ تو نہیں ہے. یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کی شہادت قبول کی جائے گی، کہیں فاسق و فاجر تو نہیں ہے، کیونکہ جب فاسق و فاجر ہوگا تو عند شرع اس کی گواہی قبول نہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو جب وہ گواہی دے رہے ہیں تو دو بات دیکھی جائیں گی. کیا؟ اول یہ کہ یہ مسلمان جو گواہی دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے یا نہیں کہ فاسق و فاجر اور کافر کی گواہی قبول نہیں ہوتی. مسلمان پرہیزگار کی گواہی قبول ہے. دوسرے یہ کہ ان لوگوں نے اپنے سے پہلے پیغمبروں کا زمانہ دیکھا نہ تھا، پھر گواہی کس طرح دے رہے ہیں؟ میں نے کہا نا آئی وٹنس، جب دیکھے نہیں ہیں تو گواہی کیسے دیں گے؟ اور تمام انبیاء امت محمدیہ کو لے کے پہنچ گئی کہ گواہی یہ دیں گے. سمجھ میں آ رہی بات؟ مسلمان عرض کریں گے خدایا ہم سے تیرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی، اس کو سن کر ہم گواہی دے رہے ہیں. امت محمدیہ کیا کہے گی کہ تیرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ بتلایا تھا، یہ فرمایا تھا کہ پہلے پیغمبروں نے تبلیغ کی تھی، ان کو سن کر ہم یہ گواہی دے رہے ہیں. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا. سمجھے؟ اور جب تفسیر آپ نے پیچھے سنی نا وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا کی جو تفسیر کہ نبی پاک کو بلایا جائے گا، پھر نبی پاک اپنی امت کے پرہیزگار ہونے، ان کی پاکیزگی اور ان کے عادل ہونے کی گواہی دیں گے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا جائے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو باتوں کی گواہی دیں گے. ایک یہ کہ یہ لوگ فاسق یا کافر نہیں، حتیٰ کہ ان کی گواہی قبول نہ ہو بلکہ مسلمان اور پرہیزگار ہیں. سمجھے؟ یہ فاسق و فاجر نہیں ہے کہ ان کی گواہی قبول نہ ہو، بلکہ یہ مسلمان ہیں اور پرہیزگار ہیں. دوسرے یہ کہ ہاں ہم نے ان سے کہا تھا کہ پہلے نبیوں نے اپنی قوم تک احکام الہیہ پہنچائے، تب ان پیغمبروں کے حق میں ڈگری ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ اب ان پیغمبروں کی بات خدا تعالیٰ کے ہاں تسلیم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے ثابت کر دیا. اور ثابت کس سے ہوئی؟ گواہ کس کو لے کے گئے؟ امت محمدیہ کو. امت محمدیہ نے کس کو گواہ بنایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور نبی پاک اب کسی کو گواہ نہیں بنا رہے کہ مجھے اس نے بتایا، مجھے اس نے بتایا، نہیں، کیونکہ نبی پاک کو جو عطا ہوا اللہ تعالیٰ سے عطا ہوا، اور نبی پاک کو قیامت تک کا علم دیا گیا. آپ سب دیکھ رہے ہیں. اس واقعہ سے چند باتیں حاصل ہوئی. ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے مسلمان کے ایمان، اعمال، روزہ و نیت سے بالکل خبردار ہیں. ورنہ پہلی یعنی صفائی کی گواہی کیسے ممکن ہے نا؟ کیسے ممکن ہے کہ بھائی یہ لوگ نیک ہیں، پرہیزگار ہیں؟ جب علم ہوگا تبھی نہ جانیں گے. ممکن نہیں کہ ایک مسلمان کا بھی کوئی حال آپ سے چھپا رہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی آنے والی نسلوں کا حال معلوم فرما لیا کہ خدایا ان کی اولاد بھی اگر ہوئی تو کافر ہوگی،
ولا یلد الا فاجرا کفارا، کہ اگر اس کی اولاد بھی ہوگی، حضرت نوح علیہ السلام نے خدا کے بارگاہ میں عرض کی یا اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قوم بڑی نافرمان ہے، اگر ان کی اولاد بھی ہوگی تو وہ بھی فاجر و فاسق ہوگی، وہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لہٰذا ان کو غرق کر دیں۔ تب ان پر طوفان نوح آیا، سمجھ میں آئی بات؟ طوفان کا عذاب نازل ہوا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جس بچہ کو قتل فرمایا اس کا آئندہ کا حال معلوم کر لیا تھا، اگر آئندہ زندہ رہا تو سرکش ہوگا، ہے نا؟ حضرت موسیٰ جب حضرت خضر سے ملاقات کی، یہ واقعہ سنا ہے آپ لوگوں نے کبھی؟ جا کے اس کو پڑھے سورہ کہف میں 15 پارہ کے آخر میں، 16 پارہ کے پہلے صفحے میں، تفصیلی واقعہ ابھی بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ ساتھ میں تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے کیا کیا، ناحق اس بچے کو قتل کر دیا ہے؟ تب آپ نے کہا کہ اب ہم دونوں میں جدائی، آپ میرے ساتھ ہے موسیٰ، آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اب ہم دونوں میں جدا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اس 2 بچوں کی، 2 جوانوں کی کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا تھا، پھر وہ وجہ بتاتے ہیں۔ وہ جو دیوار گر رہی تھی اس دیوار کو میں سیدھی کیوں کر دیا، وہ وجہ بتاتے ہیں۔ پھر اس بچے کو میں نے قتل کیوں کیا، اس بچے کو قتل کرنے کی وجہ بتاتے ہیں کہ یہ بچہ، اس کے والدین بہت اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ کافر ہوگا، اور جب یہ کفر کر جائے گا تو اس کے والدین اس کی محبت میں کفر کر بیٹھیں گے۔ اور تفسیر میں آیا ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا تو اس کے والدین کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بدلے میں غالباً 70 بچے عطا فرمائے جو سب کے سب صالح تھے، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ان سے جو بچہ ہوا وہ نبی بھی تھا، اور ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ ان سے جو بچے ہوئے وہ سب کے سب نیک اور صالح تھے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کیسے جان لیا کہ یہ بھی کافر ہوگا اور اس کی وجہ سے اس کے والدین بھی کافر ہوں گے؟ یہ غیب کا علم نہیں تو اور کیا ہے، یہ مستقبل کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ انسین نالج نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو جب حضرت خضر علیہ السلام جان لیے، اور حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بخاری میں بھی آیا کہ یہ عالم الغیب کہ وہ غیب جانتے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام کا علم اور حضرت نوح علیہ السلام کا علم یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا ذرہ ہے۔ تو ذرا سوچیں، علوم مصطفیٰ کی وسعتیں کس کے دماغ میں آ سکتی ہے، کس کے ذہن میں آ سکتی ہے؟ خیر آگے سماعت فرمائے۔ تو سید الانبیاء پر کسی کا حال کیوں کر چھپ سکتا ہے؟ دوسرے یہ کہ گزشتہ پیغمبروں اور ان کی امتوں کے حالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نور نبوت سے دیکھے تھے اور آپ کی گواہی دیکھی ہوئی تھی۔ اگر سنی ہوئی ہوتی تو ایسی گواہی تو اس سے پہلے مسلمان بھی دے چکے تھے، ہے نا؟ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی بھی سنی ہوئی ہے تو یہ گواہی تو مسلمان دے چکے ہیں۔ قیامت میں مسلمان گواہی دیے تبھی تو نبی پاک کو ثبوت کے طور پر پیش کریں گے۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیکھی ہوئی ہے، سنی ہوئی نہیں ہے۔ سنی گواہی کی انتہا دیکھی گواہی پر ہوتی ہے۔ تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں، مگر پھر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرماتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ میں نے انبیاء کرام کو بھیجا اور وہ ان لوگوں نے تبلیغ کی؟ قرآن اس بات کا شاہد ہے، قرآن میں فرمایا جا رہا ہے، تو پھر وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کرام سے گواہی کیوں مانگ رہے ہیں؟ تیسرے یہ بھی معلوم ہوا، اس کو ذہن میں رکھے اس پوائنٹ کو، تیسرے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے کہ نبی سچے ہیں، مگر پھر بھی گواہیاں لے کر فیصلہ فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مقدمات میں تحقیقات فرما دیں اور گواہیاں وغیرہ لیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حضور کو خبر نہ ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس چیز کا علم نبی پاک کو نہیں ہے، بلکہ مقدمات کا قاعدہ یہی ہوتا ہے، اور زیادہ تحقیق زیادہ تحقیق اس کی دیکھنا ہو تو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن بآیت قرآن میں دیکھو، اس کی گواہی کا ذکر آئندہ آیت میں بھی آ جائے گا۔ یہ ان کی ایک کتاب ہے مصنف کی جس کا نام شان حبیب الرحمن ہے، اس میں انہوں نے تمام اپنے علم کے مطابق قرآن کی آیتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کا حوالہ دے رہے ہیں کہ مزید اس کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں دیکھو۔ اب انشاءاللہ یہ درس کنٹینیو رہے گا اور مزید آیتیں اس کی تفسیر
اور اس کی تفصیلات اور علم غیب سے متعلق باتیں انشاءاللہ آگے آتی رہیں گی۔ آپ بس ذہن میں یہ رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا فرمایا، بلکہ نبی پاک ہی کو نہیں، تمام انبیاء اور تمام رسولان اعظام کو عطا فرمایا۔ ہاں، ان میں سب سے زیادہ علم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو عطا فرمایا۔ تمام مخلوق میں سب سے زیادہ علم اگر کسی کو ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا علم ہے کہ روز بروز ان کا علم میں اضافہ ہوتے جا رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے ہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، تو اللہ کے علم سے آپ علم حاصل کرتے ہیں، تو جب اس کا علم لامحدود ہے تو آپ کا بھی تحصیل علم لامحدود رہے گا، آپ کا بھی علم بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عبد العباد تک، یعنی ہمیش تک بڑھتا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بعض غیب ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے غیبوں میں سے بعض غیب عطا ہوا، لیکن یہ بعض اتنا ہے کہ اس کی حد ہم بھی متعین نہیں کر سکتے۔ اس کی حد ہے، لیکن یہ حد کیا ہے، کتنی ہے، یہ بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ بس اس طرح سمجھے جو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا الدولۃ المکیہ میں، وہ میں آپ کے سامنے بیان کروں اور اپنی گفتگو مکمل کروں کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خدا تعالیٰ کا علم 10 لاکھ سمندروں کے مانند یا اس سے بھی زیادہ، اور نبی پاک کا علم اس کے سامنے ایک قطرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم نبی پاک کے علم کے سامنے 10 لاکھ سمندروں سے بھی زیادہ، اور نبی پاک کا علم ان سمندروں کے سامنے ایک قطرہ۔ نبی پاک کا علم مخلوق کے مقابل میں 10 لاکھ سمندروں سے زیادہ، اور مخلوق کا علم ایک قطرہ۔ اب اس کو الٹا دیکھیں کہ مخلوق کا علم، تمام مخلوقات کا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے سامنے ایک قطرے کی مانند ہے، اور آپ کا علم لاکھوں سمندروں کے مانند ہے، اور نبی پاک کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے سامنے ایک قطرے کے مانند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لاکھوں سمندر کے مانند ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اسی سچے پکے مسلک پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر استقامت عطا فرمائے، تسلب دینی عطا فرمائے، صراط مستقیم مسلک اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور اسی مسلک کے ماننے والوں کے ساتھ کل بروز قیامت ہمارا حشر فرمائے۔ کہنے سننے میں بیان کرنے میں کسی قسم کی کوئی خامی، کوئی غلطی، کچھ غلط بیانی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق ونور عرشی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واحبابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔